کل کو کوئی اٹھے گا وہ کہے گا کہ مجھے فل بینچ چاہیے، مجھے لارجر بینچ چاہیے، پھر یہی کچھ ہوتا رہے گا. پھر چیف جسٹس کا اختیار تو ختم ہو گئے. 12 کروڑ آبادی کا مستقبل داؤ پہ لگایا ہوا ہے انہوں نے. صوبے میں گورننس نام کی چیز کوئی نہیں ہے، لہٰذا حمزہ شہباز جو ہے وہ جعلی وزیر اعلیٰ اور جعلی وزیر اعلیٰ ہی رہے گا. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میں ہوں آپ کا میزبان ملک علی رضا. ناظرین، اس وقت سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے. میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب صاحب موجود ہیں، جو ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی کیس ہوتا ہے تو یہ فرنٹ لائن پہ اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. آج انہی سے جانتے ہیں کہ آج یہ کمرہ عدالت میں موجود بھی تھے اور ساری ہیئرنگ کیا ہوئی ہے، کس طرف اونٹ بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے. فاروق حبیب صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ. سر، یہ بتائیے گا کہ فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، 3 ججز نے فیصلہ محفوظ کیا ہے. جو پی ڈی ایم کی طرف سے مطالبہ ہے فل کورٹ بینچ کا، پاکستان تحریک انصاف کی طرف مطالبہ ہے کہ جس کا فل فور فیصلہ کیا جائے تاکہ ایک بڑے صوبے کو سیاسی عدم اعتماد سے اسے بچایا جا سکے. تو کیا سمجھتے ہیں کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ 186 ووٹ جو ہیں یہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں. اکثریت ان کے پاس ہے. کوئی دنیا کا قانون یا اصول چینج تو نہیں ہو گیا. جس کی اکثریت ہوتی ہے، اقتدار اس کے پاس ہوتا ہے، تو دے دیں اقتدار ان کو. جو کہتے ہیں کہ قانون اور آئین سب بدل جائے اور سب چیزوں کے فیصلے یہ کرے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا سر، فیصلہ کورٹ کی طرف سے جب آتا ہے، جب آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کو وزیر اعلیٰ کا نامزد کیا جاتا ہے، لیکن کورٹ منع کر دیتی ہے ان کو کہ اپنے وہ اس طرح سے اختیارات کو استعمال نہیں کر سکتا. پھر بھی آج صبح جو ہے وہ کابینہ لے لیا، حلف لے لیا، کابینہ بنا لی ہے 63 رکنی. ایسا کرے نا، پہلے تو ان کا خرچہ جو ہے پیٹرول کا، پیز کا، وہ اپنی جیب سے حمزہ شہباز دے نا. یہ سرکاری ٹیکس کے پیسے کے اوپر جو ہے یہ دعوت اڑانا بند کریں. یہ مذاق نہیں ہے. پاکستان کے 60% آبادی کا صوبہ ہے. 12 کروڑ آبادی کا مستقبل داؤ پہ لگایا ہوا ہے انہوں نے. صوبے میں گورننس نام کی چیز کوئی نہیں ہے، لہٰذا حمزہ شہباز جو ہے وہ جعلی وزیر اعلیٰ اور جعلی وزیر اعلیٰ ہی رہے گا. سر 3 دفعہ وہ حلف اٹھا چکے ہیں اور تیسری دفعہ پھر تلوار لٹک رہی ہے ان کے اوپر، ابھی تک فیصلہ نہیں آیا ہے. کیا سمجھتے ہیں اتنے بڑے صوبے کے ساتھ اس طرح کا جو ہے کام کرنا، جو عوام کی طرف سے مطالبہ ہے کہ اس کا فل فور فیصلہ کیا جائے، تو کیسے سے آپ تو فیصلہ آنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں اس طرح کل کو کوئی اٹھے گا وہ کہے گا کہ مجھے فل بینچ چاہیے، مجھے لارجر بینچ چاہیے، پھر یہی کچھ ہوتا رہے گا. پھر چیف جسٹس کا اختیار تو ختم ہو گئے. صحیح. اچھا، اگر فل بینچ بن جاتا ہے یا فیصلہ کچھ آتا ہے تو تحریک انصاف کا کیا اگلا لاہے عمل ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، ہم کہتے ہیں قانون اور آئین کی حاکمیت ہونی چاہیے. صوبہ پنجاب کی عوام نے اسے ٹرسٹی وزیر اعلیٰ نے پہلے ہی بڑا نقصان کر دیا. یہ مطالبہ تو ہمارا ہونا چاہیے کہ بھئی پھر آپ عثمان بزدار کو بحال کر دیتے 16 اپریل کی پوزیشن کے اوپر. ٹھیک ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ تو حمزہ کبھی منتخب ہوا ہی نہیں. تو جب تک نیا وزیر اعلیٰ نہیں آئے گا تو اس وقت کا جو پچھلا الیکٹڈ آئینی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہی کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ کے طور کے اوپر کام کرتا ہے، پھر اس کو بحال کر دیتے ہیں. اچھا سر، ایک خبر بھی چل رہی ہے کہ الیکشن جلد اناؤنس کروانے کے لیے بیٹھ کے باتیں بھی چل رہی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کیا اس معاملے میں کیا؟ ہمیں صاف اور شفاف الیکشن چاہیے، باقی سب جو ہے وہ کہانی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں. بہت شکریہ سر.